اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35 اور 36 میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے لوں گا اور ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان دونوں آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسی جگہ کا ذکر کیا گیا ہے یا ایک ایسی دنیا کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر آدم کو رکھا گیا تھا۔ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو کہا کہ تم رہو اور تمہاری زوجہ جنت میں اور تم کھاؤ اس میں سے اطمینان کے ساتھ، جہاں تم جاؤ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لفظ جنت استعمال ہوا ہے، لیکن جنت ہم ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ فراوانی ہو، ہر چیز کی فراوانی ہو، ہر چیز زیادہ ہو۔ آپ اگر دیکھیں کسی کا گھر ہے تو اگر وہاں پر بہت زیادہ چیزیں یا بہت زیادہ فیسلٹیز ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جنت ہے، کیونکہ ہمیں ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈڈ ہوتی ہے۔ عربی میں جنت اس کو کہتے ہیں جہاں پر درخت اتنے زیادہ ہو کہ زمین نظر نہ آئے، تو اتنی سرسبز و شاداب و خوبصورت جگہ ہونی چاہیے، تبھی ہم اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو اس اللہ نے جہاں پر آدم کو رکھا، میرے خیال سے یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں ہم آخرت کے بعد جائیں گے۔ یہ اللہ نے ان کو ایک بہترین جگہ پرووائڈ کی تھی جہاں پر ہر ایک چیز کی فراوانی تھی، ہر قسم کی خوبصورتی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ تم یہاں پر رہو، جو کھاتے ہو پیتے ہو جو بھی کرتے ہو یہاں پر سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔ یہ جنت کیوں نہیں تھی؟ تو میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں۔ ایک نمبر ریزن، اللہ کہتا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی، تو جنت میں تو حوریں بھی ہوں گی، خادمین بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، صرف تم اور تمہاری بیوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ جنت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ سب سے کم درجے بندے کو بھی 70 حوریں دی جائیں گی، تو تم اور تمہاری بیوی کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ دوسری جو چیز ہے، اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، مطلب یہ ہے کہ اس درخت میں کچھ مسئلہ تھا، کچھ برائی تھی، کچھ خرابی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو منع کیا، کیونکہ اللہ انسان کو اسی چیز سے منع کرتا ہے جس سے اسے نقصان ہو۔ تو جنت میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ہمیں نقصان ہو، کوئی بھی ایسا درخت نہیں ہوگا جس سے ہمیں نقصان ہو۔ تیسری بات، اگر کوئی کہتے کہ نہیں یہ تو ایک آزمائش تھی، تو جنت میں آزمائشیں نہیں ہوتی، ختم۔ جنت میں آزمائش، امتحان، یہ چیزیں سب کچھ ختم، نہ آزمائش ہوگی جنت میں، نہ امتحان ہوں گے۔ جنت میں فری مائنڈ ہر ایک بندہ ہوگا، ٹھیک۔ 3 نمبر۔ 4 نمبر، اس میں کہتے ہیں کہ پھر ان دونوں کو پسلایا شیطان نے، تو کیا شیطان جنت میں اس کی انٹری الاؤڈ تھی؟ وہ تو مردود ہو گیا تھا، اللہ نے اسے کافروں میں، کیونکہ جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا نکل جا، اور تو کافروں میں سے ہو گیا، تو نے کفر کے لیے، تو کافر تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو پھر شیطان نے وہاں کیسے پسلایا؟ یا اگر ایک انسان یہ ہوئی چوتھی چیز۔ 5ویں چیز، اگر کوئی کہے کہ نہیں، اس کے ذہن میں آیا، تو ذہن میں غلط خیالات بھی جنت میں نہیں آ سکتے، اور شیطان کی اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ جنت میں بندے کے ذہن میں
غلط خیالات لائے۔ یہ ہوئی پانچ وجوہات، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں اللہ کے اتر جاؤ، اٹ مین کہ یہ کوئی یا تو الگ دنیا تھی یا الگ پلانٹ تھا جو ہم سے اوپر ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس سے اتر جاؤ، ٹھیک ہے۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے، بہت سے علماء کو میں نے ریڈ کیا، تو ایک علامہ عبدالکریم عصری صاحب اور ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، کیونکہ میں جب کچھ کہتا ہوں تو پہلے میں خیال کرتا ہوں، اس پر سوچتا ہوں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ جب میں اپنی کنکلوژن نکال لیتا ہوں تب میں ان علماء کو دیکھتا ہوں۔ تو میں نے جہاں تک دیکھا تو ڈاکٹر اسرار احمد اور علامہ عبدالکریم عصری وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ، یہ جنت نہیں تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہی کوئی جگہ تھی۔ علامہ عبدالکریم عصری کہتے ہیں کہ یہ کہیں اور، کوئی اور دنیا، کوئی اور پلینٹ تھا۔ تو اس طرح کی کچھ نہ کچھ یعنی خیالات ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو میں نے 5-6 وجوہات بتائی ہے، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی جنت تو اس طرح نہیں ہوگی۔ سب سے آخری اور فائنل دلیل یہ ہے 7ویں، کہ جنت سے کوئی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ جنت ہمیشگی کی جگہ ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی بنا پر میں کہتا ہوں، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ جنت نہیں تھا، یا تو کوئی اور پلینٹ تھا یا کوئی اور جگہ تھی، زمین پر ہی کوئی ایسی جگہ تھی، خوبصورت بہترین جگہ تھی جس کو اللہ نے بنایا تھا۔ لیکن میرا جتنا خیال ہے یہ کوئی دوسرا پلینٹ تھا، کوئی دوسری جگہ تھی، کیونکہ اللہ نے کہا اتر جاؤ، وہ کُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ اونچائی سے۔ تو اونچائی میں بھی کوئی اور پلینٹ، کوئی اور جگہ ہو جہاں سے اللہ نے ان کو اتارا، تھرو ڈفرنٹ ڈورز، تھرو ڈفرنٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان اور بہت سی دنیاوں کے درمیان دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے درمیان آدمی بہت جلدی سے آ جا سکتا ہے۔ تو یہ میری کنکلوژن ہے۔ اس لحاظ سے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ اس چینل کا نام کیوں چینل ہے، کہ آپ بھی اس پر سوچیں کہ واقعی یہ میں نے جو جسٹیفیکیشن دی ہے یہ صحیح تھی یا غلط۔ اچھا، اس میں پھر یہ تو ایک بات ہو گئی کہ یہ جنت تھی یا نہیں تھی، وہ تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ 35 اور 36 آیتیں آئی کس لیے تھی؟ 35 آیت میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، ہم نے آدم کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، وہ جو بھی تھا، جو جیسی بھی جگہ تھی، لیکن بہت اچھی جگہ تھی۔ تو اللہ فیسلٹی آپ کو دیتا ہے، ہر انسان کو فیسلٹی دیتا ہے، یہ یاد رکھیں، جس طرح آدم کو دیا تھا۔ اور آدم کو کہا کہ اس میں سے کھاؤ اور اطمینان سے رہو، لیکن ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ اس چیز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو پسلایا شیطان نے۔ تو انسان کو اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی وہ غلطی کر بیٹھا شیطان کے پسلانے کی وجہ سے، اور اپنی غلطی کی وجہ سے اسے پھر اس جنت سے نکلوا دیا گیا۔ اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہے، اور زمین میں ایک معینہ مدت تک رہو گے۔
اس میں اگر ایک چیز آپ نوٹ کر لیں تو اللہ کبھی بھی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، لیکن جب انسان غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے تو پھر اللہ اسے ایک سبق سکھانے کے لیے ایک گردش زمانہ سے گزارتا ہے، اور اللہ نے انسان کو اس زمین سے گزارنا ہے۔ جب اس زمین سے ہم گزر جائیں گے، یقین جانیں یہی زمین جو ہے یہ ایک سٹاپ ہے دوسری دنیا کو جانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں سامان ہے ایک معینہ مدت کے لیے، فار دا فکس ٹائم۔ تو ہم سب کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، اس لیے جو ظالم ہے، جو قاتل ہے، جو سود خور ہے، جو زناکار ہے، جو یتیم کا مال کھاتا ہے، جو لوگ کے دل دکھاتا ہے، اسے اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ایک معینہ مدت تک کا ٹھکانہ ہے، اور آخر میں اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے۔